اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ الصلاۃ وازکی السلام ثمرۃ العلم العبادہ۔ مولا متقیان کے اقوال اور آپ کی زندگی اور آپ کی پوری حیات ہم سب کے لیے لائق اتباع ہے۔ مولا متقیان کا ارشاد گرامی بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فرماتے ہیں ثمرۃ العلم العبادہ، ہر چیز کا ایک ثمر، ہر چیز کا ایک پھل، ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ علم کا ثمر کیا ہے، علم کا پھل کیا ہے، علم کا نتیجہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی علم دین یا علم دنیا حاصل کرنے کے لیے گیا ہے تو آیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کسی بھی درخت کو ہم اسی وقت پہچانتے ہیں کہ جب اس درخت کا پھل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کی کوئی حیثیت سامنے آتی ہے۔ ثمرۃ العلم العبادہ، علم کا ثمر، علم کا نتیجہ عبادت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں مفہوم عبادت سمجھنا چاہیے، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو خالصتاً اپنے پروردگار کی مرضی کے حصول کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت کہلاتا۔ اور علم رکھنے والا انسان کبھی بھی مرضی مولا کے جدا ہونا، مرضی مولا سے الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں عالم اور عابد قرار دے، اس کی بارگاہ قدسی میں ہم سب کی دعا ہے۔ ہماری گفتگو کل چل رہی تھی واقعیت الحسن والقب فی معانی، حسن اور قب کے اپنے معنی میں واقعیت کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور خصوصاً اشاعرہ کی رائے کیا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسن جب معنی اول میں ہو تین معنی میں سے پہلا معنی بے معنی کمال، قب بے معنی نقص، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک امر واقعی خارجی ہے، خارج میں ایک امر واقعی موجود ہے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ زمانہ، نظر، ذوق، انسان، مدرک جو بھی بدلے یہ نہیں بدلتا، اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ مسئلہ تھا باقی دو معنی سے متعلق، ایک وہ کہ جو حسن بے معنی ملائمہ اور قب بے معنی منافرہ، ٹھیک ہے نا؟ جہاں نفس کا میلان پایا جائے وہاں حسن ہے، اور جہاں نفس نفرت کر رہا ہو وہاں قب ہے۔ اس معنی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں کوئی چیز خارج میں نہیں ہے جو اس چیز کی حکایت کر سکے، بیان کر سکے، اس چیز کا تفصیل سامنے لا سکے۔ ہاں یہ ہو سکتا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی چیز ہے وہ امر خارجی ہو سکتا ہے، جو خود انسان، اب یہ انسان ہے، اب جس لفظ استعمال کیا تھا رنگ، خوشبو، ذائقہ، اجزاء کا ایک نسبت کے ساتھ متناسب رہنا، یہ خارج میں کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ انسان ہے جو دیکھتا ہے، انسان ہے جو سونگتا ہے، انسان ہے جو سنتا ہے، انسان ہے جو سونگتا ہے، خود راہیہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان ہے جو درک کرتا ہے۔ تو امر خارج میں چیز کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وجود ذوق عام کا ہے یا ذوق خاص کا ہے؟ ذوق عام کا ہے تو تمام افراد کے نزدیک وہ چیز ملائم ہے، اور ذوق خاص کا ہے تو خاص کے نزدیک، اور اس کے برعکس۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ آج ذرا اور اس بات کا میں نے خدمت میں کہا تھا کہ مزید تھوڑا سا خلاصہ، والحاصل
جناب نتیجہ کیا نکلتا ہے اس بات؟ ان الحسن بمعنی الملائم، حسن جو اس دوسرے معنی میں نہیں، ملائم کے معنی میں ہو، لیس صفہ واقعیہ، ایک واقعی صفت کا نام نہیں ہے۔ کس کی واقعی صفت؟ للاشیاء، اشیاء کی، یعنی کسی بھی چیز کی حقیقی صفت کا نام نہیں ہے۔ کل کمال سے کمال ہے، کمال حقیقی صفت کا نام ہے جو حسن کے پہلے معنی تھے، لیکن دوسرے معنی کے اندر یہ واقعی صفت کا نام نہیں ہے۔ وَلَيْسَ وَاقِعِيَّ هَذِهِ الصِّفَةِ، اور یہ صفہ حقیقت میں موجود بھی نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ کہ إِلَّا إِدْرَاكُ الْإِنسان وَذَوْقِهِ، ادراکی انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان درک کرے تو یہ ہے، انسان درک نہ کرے تو نہیں ہے۔ وَذَوْقِ، اور انسان کے ذوق کے اوپر، انسان کا ذوق کام کر رہا ہو تو ٹھیک ہے، ذوق کام نہ کر رہا ہو تو کہ فَلَوْ لَمْ يُوجِدِ الْإِنسَانُ يَتَذَوَّقُ، اگر کوئی انسان ہی نہ ہو جو تذوق کرے، جو ذائقہ جو چکھے، کوئی انسان ہی نہ ہو، ولا من یشبہہ فی ذوقہ، نہ کوئی ایسا ہو جو انسان کی شب میں ہو، جو اس کو جو چکھ سکے، لم تکن للاشیاء فی حد انفسها حسن، تو اس صورت میں خود اشیاء کے پاس میں کوئی حسن نہیں ہے۔ حسن کون سا؟ بمعنی الملائمہ، جس کی طرف نفس کا میلان ہو سکے۔ چیزوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ انسان ہے جس کے پاس میں قوت مدرکہ ہے، مدرک انسان ہے، اگر مدرک نہ ہو تو وہ چیز نہ ہو۔ جناب پھر بھی بات واضح نہیں ہوئی، تھوڑی سی بات اور وضاحت کر دیجئے، مکائیے۔ اب بہت ڈیپ دیکھیے گا، بہت اچھی بات نہیں۔ وَهَذَا مِثْلُ مَا يَعْتَقِدُهُ الرَّأْيُ الْحَدِيثُ فِي الْأَلْوَانِ، یہ بالکل ایسا ہی ہے جو آج کل رنگ سے متعلق نئی رائے سامنے آئی ہے، اس نئی رائے سے متعلق جو لوگوں کا کہنا وہ توجہ طلب ہے۔ اذ یقال، کہنے والے کہتے ہیں، انہا لا واقع لہا، رنگ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، دنیا میں رنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت میں کوئی واقعیت رنگ کی الوان کی ہے ہی نہیں۔ پھر کیا ہے بھائی یہ؟ کہ بل ہی تحصل من انعکاسات اطیاف الضوء علی الاجسام، روشنی اجسام پہ پڑتی ہے اور اس سے جو پلٹ کے آتی ہے، تو جسم جیسا ہوتا ہے ویسا اس سے پلٹ کے چیز سامنے آتی ہے۔ جسم جیسا ہوتا ہے، یہ جسم سے نکل کے جانے پلٹ کے جانے والی روشنی ہے جو رنگ کو سامنے لے آتی ہے۔ سمجھ رہے میں بات کیا؟ یہ لیٹسٹ تحقیق ہے لوگوں کی کہ ان کا رنگ کچھ نہیں ہے، یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، اس پہ روشنی پڑی، روشنی پڑ کے اس سے ہماری آنکھ کی طرف واپس آئی تو معلوم ہوا کہ لال ہے، اس کی طرف پڑی تو معلوم ہوا کالا ہے۔ تو یہ جسم سے منعکس ہونے والی روشنی ہے جو پلٹ کے آئی ہے۔ اب انہوں نے کہا نتیجہ کیا ہوا؟ ففی الظلام، اگر تاریکی ہو، حیث لا ضوء، تاریکی میں کوئی ضوء تو ہوتی نہیں، اندھیرے ہیں بالکل، لیست ہناک الوان موجودہ بالفعل، تو وہاں کوئی بالفعل لون تو ہے ہی نہیں، رنگ تو ہے ہی نہیں، پھر کیا موجود ہے ظلام میں؟ بل الموجود حقیقت و اجسام فیہا، اس ظلام میں اجسام حقیقی طور پر موجود ہے، جسم ہے، فیہا صفات حقیقیہ، جس کی حقیقی صفات موجود ہے جسم کی، ہی منشا، اور یہی جسم ہے جو بنیاد بنتے ہیں لانعکاس الاطیاف، تاکہ اس سے روشنی پھوٹ سکے، ان وقوع الضوء علیہا، جو اس کے اوپر روشنی پڑے، جب روشنی پڑے گی اس سے جو منعکس ہوگا وہ رنگ کہلائے گا۔ تاریکی میں جسم تو ہے، چونکہ روشنی نہیں پڑ رہی ہے تو منعکس کیا ہو اس سے نکل کے کیا آئے؟ جیسے ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک ری ایکشن ہوتا ہے،
ایک عمل ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے۔ عمل ہے روشنی کا اس پہ پڑنا، رد عمل ہے اس سے نکل کے آنکھ تک جانا۔ رد عمل کا نام رنگ ہے۔ بات واضح ہوئی، سمجھ میں آئی؟ وَلَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَلْوَانِ إِلَّا طِيفًا، الوان جتنے بھی ہیں، رنگ جتنے بھی ہیں، وہ صرف طیف ہیں جو وہاں سے پلٹ کے آ رہا ہے۔ او یا یہ کہ اطیاف، یا طیف نہیں، بہت سارے اطیاف، اکثر ترکبت، یہ اور 3 4 5 6، اب کہ 256 کئی کروڑ رنگ دنیا میں موجود ہیں، تو کئی کروڑ اطیاف ہیں جو پلٹ پلٹ کے تک ہماری آنکھوں تک آ رہے ہیں۔ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَجَمَالِهَا، اشیاء کے حسن اور اشیاء کے جمال سے متعلق بھی ہمارا یہی کہنا ہے۔ کون سا حسن؟ بمعنی الملائمہ، جو ملائمہ کے معنی میں، والشیء الواقعی فیہا ما ہوا منشأ الملائمہ فی الاشیاء، حقیقی چیز جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے کہ جو اشیاء کے ملائمہ کا منشا ہے، جہاں سے ملائمت نکل کے آ رہی ہے۔ میلان کس کا ہے؟ کہ میلان نفس انسانی کا ہے، مدرک کا ہے، درک کرنے والے کا ہے۔ اگر درک کرنے والا نہ ہو تو میلان ہی نہ ہو۔ کالطعم والرائحہ ونحوہا، جیسے ذائقہ ہے، طعام، رائحہ، خوشبو، اس کے علاوہ الذی ہوا کالصفہ فی الجسم، یہ بالکل ایسی جیسے جسم کی صفت تھی۔ اذ تکون منشأ لانعکاس اطیاف الضوء، اس لیے کہ وہ جسم تھا کہ جس جسم کے اوپر روشنی پڑتی تھی اور پلٹ کے آتی تھی تو وہ رنگ بنتی تھی۔ ایسے ہی یہاں پر بھی یہ رائحہ، طعام وغیرہ وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ایک مدرک ہے انسان، درک کرنے والا ہے انسان۔ جو درک کرتا ہے تو نتیجتاً وہ اس کا سامنے آتا ہے۔ درک کیا، نفس کا میلان ہوا تو حسن، نفس کا میلان نہیں ہوا، نفرت ہوئی تو قبح۔ بات واضح ہوئی؟ کما ان نفس اللذ والعلم ایضاً امران واقعیان، لذت، علم، دکھ، درد، لذت، یہ بھی امر واقعی ہیں۔ ولیکن لیس ہما الحسن والقبح، یہ خود لذت و علم خود حسن و قبح نہیں ہے۔ اللذان لیس ہما من صفات الاشیاء، وہ حسن و قبح جو صفات اشیاء میں سے نہیں ہیں۔ واللذ والعلم من صفات النفس المدرکہ، یاد رکھیں لذت اور علم اس نفس مدرکہ کی صفات ہیں۔ للحسن والقبح، جو حسن اور قبح کو درک کر رہا ہے، جو حسن و قبح کو درک کر رہا ہے، اس نفس کی صفت ہے کہ وہ لذت حاصل کرتا ہے، وہ دکھ میں جاتا ہے، نہ کہ خود لذت اور علم حسن اور قبح ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ بات واضح ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے معنی ہے۔ اب یہاں معاملہ کہاں اختلاف کا سبب بنے گا انشاءاللہ وہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔